صاحب نے قابل جوائن کیے، بہت اچھا کیا، بڑی برکم ایک آدمی چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد اگر جہانگیر خان علیم خان بھی وہاں جوائن کرتے ہیں تو یہ ایک طریقے سے پی ایم ایل کیو اہم ترین پارٹی ہو جائے گی اسٹیبلشمنٹ کی، اور ان لوگوں کا جو قد ہے وہ بڑا قد ہے، جہانگیر ترین کا بڑا قد ہے، ان کا شمولیت کا مطلب ہے اچھے خاصے لوگ شامل ہوں، علیم خان کا شامل ہونا اچھے خاصے لوگ شامل ہونا، اور چوئی سرور کا شامل ہونا اس کا مطلب ہے، تو یہ تین افراد اب پی ایم ایل کیو میں آ جاتے ہیں تو پی ایم ایل کیو ایک بڑی طاقت بن جائے گی پنجاب کی، بڑی طاقت بن جائے گی۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور پی ٹی آئی میں مطلب ابھی آپ نے بات بھی کی، لیکن میں چودھری اس بات کو کھولے کہ شاہ محمود قریشی کو اپنے منہ سے خود کیوں کہنا پڑا کہ عمران خان کے بعد وہ لیڈ کریں گے؟ وہ تو وائس چیئرمین ہے، ظاہر ہے پاور تو عمران خان صاحب کے پاس انہی کے پاس آنی نا سر۔ کوئی میسج دیا انہوں نے باقی دوستوں کو؟ وائس چیئرمین ہیں، ضرور ان کے پاس آئے گی، لیکن پی ٹی آئی کا جو حجم نظم ہے عجیب و غریب ہے۔ اب جب اچھا پی جی، ٹی آئی نے صدر جاوید ہاشمی کی صورت میں صدارت ختم ہو چکی تھی، جی لیکن عمران خان صاحب نے ان کو صدر بنا دیا جب پوسٹ ہی نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں جی عمران خان نے کریٹ کی پوسٹ اکیلے، حالانکہ یہ نیشنل کونسل کا کام ہے، ان کے 600 افراد ہیں اس میں، لیکن وہاں تو ہر چیز نرالی ہے نا، وہاں تو ہر چیز نرالی ہے، تو اس لیے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک میسج دیا ہے کہ مجھے مائنس نہ سمجھو، کیونکہ کچھ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب مائنس ہوتے ہیں یا وہ نااہل ہوتے ہیں یا جیل جاتے ہیں، تو ان کا گروپ جو ہے وہ پارٹی کو کیپچر کرے۔ تو شاہ محمود قریشی میں ذرا برداشت کم ہے، پیٹ ان کا ہلکا ہے، تو انہوں نے یہ بات علل اعلان کر دی ہے کہ میں بھی ہوں، مجھے مائنس نہ کرنا، میں چلاؤں گا پارٹی، میں لے کے چلوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ مطلب اپنی خدمات جو ہیں وہ پہلے سے پیش کر دی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج کل ایک چیز اور بڑی چل رہی ہے، یہ ری امیجنگ پاکستان بہت سرگرم ہے، جس میں فواد حسن فواد، شاہدہ خان باسی مفتاح اور مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں۔ کیا مستقبل کے سیٹ اپ میں ان کا کوئی کردار ہوگا؟ یہ بڑا ایک عجیب سی سائڈ لے کے چل رہے ہیں۔ کوئی کردار نہیں ہے بھیا، یہ فواد حسن فواد تو خیر ایک بہت ہی زبردست آدمی ہے، باقی رہی بات کنوں کی، آپ نے مصطفیٰ و نواز کھوکھر کا اپنا ایک انداز ہے، وہ پیپلز پارٹی سے مائنس ہونے کے بعد کوئی آدمی کی کوئی حیثیت نہیں حیثیت نہیں رہتی، رہتی، ٹھیک۔ اب اس کو استعمال کرنا ہوگا، کسی جگہ ڈالنا ہو سکتا ہے اس کو اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بنتے ہیں تو پھر یہ کاف میں چلی جائیں گے۔ لیکن اس میں آپ کے بڑے اچھے دوست مفتاح اسماعیل صاحب بھی تو ہیں نا سر؟ مفتاح اسماعیل صاحب میرے بہت پیارے دوست ہیں، اور میں ان کے لیے دعا کروں گا کہ وہ سیاست چھوڑ کے اللہ اللہ کر لیں، خدا حافظ۔ نہ وہ سیاست دان ہے، نہ وہ اکانومسٹ ہیں، وہ کچھ بھی، اور نہ وہ اینالسٹ ہیں، اور وہ میڈیا میں آ کے جب بیٹھتے ہیں نا تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، معذرت کے ساتھ ان کو بولیے خدا کے لیے گھر بیٹھ جائیں، کیونکہ آپ ایک سیاسی کارکن ہی نہیں تھے، آپ تو اسپانسر تھے، آپ کو تو ڈاکٹر آصف کرمانی نے جو ہے وہ آپ پر احسان کیا اور آپ کو نواز شریف سے ملوا دیا۔ اب نواز شریف صاحب نے کہا اچھا جی تسی بہت بڑی چیز ہو، وہ بعد میں پتہ چل گیا۔ اسحاق ڈار کا مقابلہ کرتے ہیں آپ، اسحاق ڈار آسمان ہے، تم زمین بھی نہیں ہو بھائی، اس کے نیچے بھی ہو۔ تو مفتاح اسماعیل کو جب استعمال کرنا ہوگا کسی نے، اسٹیبلشمنٹ نے، تو کر لیں گے، ان کو کسی جگہ بیٹھا دیں گے ان کو، ورنہ مصطفیٰ نواز کھوکھر ایک سیاسی آدمی ہے، جاندار آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ شیخ وقاص صاحب چلے گئے پی ٹی آئی جی میں، جی، وہ تحریک انصاف کو پیارے ہو گئے ہیں جی۔ آپ وہ کافی پہلے پیارے ہو گئے تھے، ہمیں ان کی بات اچھا، چیت سے اعلان ابھی ہوا ہے۔ لیکن اقرار ابھی کیا ہے۔ فواد حسن فواد از اے گریٹ مین، بہت زبردست آدمی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کا حصہ بنیں گے، اور اگر کوئی سیٹ اپ ایسا آتا ہے جس میں فواد حسن فواد کی، تو اس وقت ضرورت تھی۔ شہباز شریف فواد حسن فواد کا کوئی استعمال نہیں کر سکے، ان کو لے کے اوپر نہیں گئے، انہوں نے 85 کی فوج بنائی ہے، اور سب کے سب نااہل ماں سوائے ایک دو کے۔ کل میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں، انہوں نے 2 کیا، اور میں نے ٹویٹ بھیجا مریم اورنگزیب کو کہ مریم اورنگزیب کی منسٹری آف انفارمیشن میں ابھی تک فواد چودھری کے لوگ آپ بھرے ہوئے ہیں۔ وہ کمپلینٹ کونسلز میں جو ہے، اور پیمبرا میں ابھی تک فواد چودھری کے عمرانڈوز بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے نام لے کے بتایا جو آپ کے کون سے، وہ میں آپ کو ہی بھیج دوں گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے بتایا کہ
اس محترمہ کی بات کی کہ آپ بہت جوشیلی ہیں, بہت اچھا بولتی ہیں, لیکن آپ کی اس کابینہ میں آپ کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے, یا آپ خود اتنا اختیار استعمال نہیں کرتی ہیں کہ آپ عمران خان کی باقیات کو پیمرا سے, پاکستان ٹیلی ویژن سے اور آپ کے منسٹری آف انٹیریئر سے نکال سکیں. آپ میں اتنی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں. یہ ہے کہ کس کس کی بات کریں. میں نے ان کو بھیجا میڈم کو, اور میڈم نے جو ہے اس کے بعد مجھے صرف اتنا کہا کہ وہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, باقی تو بات کچھ نہیں کر سکی. آج بھی کونسل آف کمپلینٹ پیمرا سے ان لوگوں کو نوٹسز جاری ہو رہے ہیں جو حق اور سچ کہہ رہے ہیں, اور جو موجودہ اس وقت سسٹم کو, جو کہ آپ کے اس موجودہ حکومت کو گرانا چاہتا ہے, چاہے وہ جوڈیشری میں ہو چاہے کہیں بھی ہو, تو وہ اینکر, وہ میڈیا پرسن جو آواز بلند کر رہے ہیں, ان کو نوٹسز ہو رہے ہیں. مجھے بھی نوٹس ہو گیا. اب سوچئے کہ مجھے اس گورنمنٹ میں بھی نوٹس ہوا ہے, اور وہ نوٹس ایسا ہے عرفان قادر کے لیے بھی ہے, میرے لیے بھی. تو سوچئے کہ منسٹری آف انفارمیشن میں اور آپ کے پیمرا میں ابھی تک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے بعد میں نے مجھے بڑی ہنسی آئی, اور میں نے کہا کہ جناب کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے اس میں. تو اس کے بعد ان کا وہ جو ہے محترمہ, وہ ہے جناب محسن رضا خان. محسن رضا بڑا 92 میں بھی تھے, بڑے سینئر ARY میں بھی تھے. تو انہوں نے کیا لکھا ہے میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. اس میں دو انہوں نے ٹویٹ کیے تھے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب محنتی اور شعلہ بیان ترجمان کے ساتھ ساتھ ایک شائستہ اور تعلیم یافتہ خاتون ہے, لیکن وہ ایک سابق وزیر کے سارے PTI کے افراد کو وزارت اطلاعات میں بھرپور تحفظ دے رہی ہیں. محترم انیک ناجی نے ان پر سنگین الزامات عائد کیے. انہوں نے اب تک کوئی قانونی کارروائی نہیں کی. اس کے بعد دوسرا ہے, میں انیک حاجی کو کے الزامات سے اتفاق نہیں کرتا, لیکن DG/PBC طاہر حسن کی وفاداریاں اور رابطے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. جواد فیضی کی PTV میں واپسی خوش آئند ہے, لیکن رضوان رضی کا PTV میں جانا سابق حکومت کے وفاداروں کو پسند نہیں کیا. ہر معاملہ مریم نواز دیکھیں تو PTI کے اداروں کا کیا ہوگا. اگر انہوں نے کہا ہے کہ کیا یہ معاملہ بھی مریم نواز دیکھیں, تو آپ کو کس لیے منسٹری بٹائی ہوئی ہے. تو یہ زبردست ٹویٹ تھی, میں نے بھیجی. اور یہ ایک تاثر ہے کہ منسٹری آف انفارمیشن آج بھی فواد چودھری سے لا رہے ہیں. بھری ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آخری 2 سوال ہیں. ایک تو ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ وہ فارن فنڈنگ والا کیس اور یہ وہ کہاں گیا سارے؟ ادھر گیا بھائی, یہی تو میں اٹھا رہا ہوں بار بار کہ فارن فنڈنگ کیس 2014 سے شروع ہوا. 22 اگست 2022 میں اس کا فیصلہ آیا. فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے تو بھیج دیا آپ کے کرپٹ پریکٹس پہ سیشن کورٹ پہ, اور خود کارروائی کر رہی ہیں, لیکن باقی کام کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو دیا. فیڈرل گورنمنٹ نے ڈکلیریشن ایشو کر دیا کابینہ سے, اور اس کے بعد انہوں نے کورٹ میں جانا تھا, نہیں گئے. انہوں نے FIA کو دے دیا. FIA نے انویسٹیگیشن کر کے حکومت کے سامنے لے کے بیٹھی ہے, اور سارے پروف موجود ہیں, لیکن حکومت اس پہ کارروائی نہیں کر رہی. الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے کہ جناب یہ جھوٹے تھے, ان کا حلف جھوٹا تھا, یہ صادق اور امین نہیں ہے. نواز شریف نے کہا 24 گھنٹے کے اندر آپ سپریم کورٹ جائیں اور اس کو نائل کریں, لیکن نہیں گئے. تو بھائی یہ حکومت آئین شکنی پہ کچھ نہیں کر رہی ہے, توشہ خانہ پہ کچھ نہیں کرتی ہے, الیکشن کمیشن کے فیصلے پہ نہیں. فورن فنڈنگ کا اتنا شو, اب کون روک رہا ہے فورن فنڈنگ؟ جی آپ کو فوج نہیں روک رہی, اب تو آپ کو کوئی ادارہ نہیں روک رہا, اب تو آپ کے پاس ہے آپ کا FIA. تو سر یہ کیا بتاتا ہے, یہ کیا چیز بتا رہی ہے؟ یا تو یہ بزدلی ہے, یا کہیں انڈر گراؤنڈ ملی بھگت ہے کے درمیان. جیسے توشہ خانہ میں ابھی آپ نے سنا کہ کن کن لوگوں نے چیزیں لی ہوئی ہیں. خواجہ آصف نے بھی لی ہوئی ہے, مریم اورنگزیب نے بھی لی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب لینا گناہ نہیں ہے میرے خیال میں, لا کے مطابق لینا گناہ نہیں ہے.
ایک چادر ان کو لینے کی کیا ضرورت تھی یار؟ دیکھیں آپ آرگومنٹس پہ آئیں گے تو بہت ہے. یہ جو توشہ ڈاکٹر صاحب آپ چادر کی بات کر رہے ہیں, میں پانی کی بوتل لینے کو بھی گناہ نہیں سمجھوں گا اگر رول اینڈ ریگولیشن کے مطابق لی ہے تو. آف ریگولیشن ہر گورنمنٹ اپنے لحاظ سے بناتی ہے. عمران یہی تو کہہ رہا ہے کہ میں نے رول آف ریگولیشن